میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ بہت ہی تاریخ ہے. انہی تاریخ صفحات میں سے ایک صفحہ یہ ہے، بلکہ یہ جو خیانت ابھی تک جاری ہے وہ ہے کہ صحیح تاریخ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا، اور جو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ساتھ ہوا، اس کو چھپانے کے لیے مخفی رکھنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں 1400 سال سے. انہی میں سے ایک ہے کہ صحابہ کو معصوم بنا کر پیش کرنا، کہ صحابہ سے تو کوئی غلطیاں سرزد ہی نہیں ہوئی ہیں. عدالت صحابہ کی بات نہیں ہے، عصمت صحابہ کی بات، کہ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ کسی صحابہ سے کوئی غلطی، ابو بکر سے کوئی غلطی، عمر سے کوئی غلطی خطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے، اللہ سے نسبت دیں گے، قرآن سے نسبت دیں گے، لیکن اور صحابہ کو بہت اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ کیسے ہیں، بہت ہی دیانتدار لوگ تھے. حالانکہ قرآن کریم کو پڑھیے اور اس میں آیات کو دیکھیے، جتنے آیات صحابہ کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں. عزیزوں، اب مقدمے کو طول نہ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابتدائے ہجرت کی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں ان کی معرفت کم تھی، وہ صحیح طرح سے ان کو ابھی تک تربیت نہیں ہوئی کہ نبی کو قتل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے صحابہ نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور وہ صحابہ کا ایک گروہ تھا اور وہ سینئر صحابہ تھے، ایسے صحابہ نہیں تھے جن کا شمار گمنام لوگوں میں ہو. ٹھیک ہے نا، سینئر صحابہ تھے. اور وہ صحابہ کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے مخالفین کی کتب سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور سب یہ بحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، اور ان کے صحیح ترین احادیث سے ثابت کریں گے کہ سینئر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کافر ہونے کی شہادت قرآن مجید میں دے دی. اور یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اچھا، ایک جانب سے. دوسری جانب سے ان میں سینئر صحابہ شامل تھے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان شامل تھے. یہ بھی جماعت مخالفین کے صحیح ترین احادیث سے ان سب باتوں کا انشاءاللہ اس بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، اس کو سن لیجئے. یہ علمی محادثات ہیں، علمی مباحثات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سن لیجئے انشاءاللہ. پھر اگر بعد میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، بالخصوص جماعت عمریہ کو، کہ اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، تو ہم فون کھولتے ہیں. اگر وہ کوئی عالم دین ہے، بات اس کی اہم ہے، تو وہ کہہ دیں تو ہم ان کے لیے ویڈیو کال ان کے لیں گے، ان کا ویڈیو بھی نشر کریں گے، اور وہ ہمیں یہاں پہ روک دیں، یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ یاری تم نے یہ جملے جو ترجمے کیے یہ غلط ترجمے کیے، یہ صحابہ نہیں تھے، یہ قتل کا معاملہ نہیں تھا، یہ کسی اور کو قتل کرنے کے چکر میں تھے، اس میں سینئر صحابہ نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں تھے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ہماری تصحیح کرنے کے لیے وہ آ جائیں، بتائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا، شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ توبہ، سورہ براءت اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 74. یحلفون باللہ، یہ قسم کھاتے ہیں، ما یحلفون باللہ ما قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، انہوں نے یہ جملے نہیں بولے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ جملے بولے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب یہاں سے توجہ دیجئے، یہ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ وہ حضرات ہیں جو مسلمان تھے، کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ ایک ایسی بات کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوشش کی ان لوگوں نے، کامیاب نہیں ہو سکے.
وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فضلہ، اور ان کے کینے کی، ان کی دشمنی کی، نقمو نقمہ دشمنی، بغض، انہوں نے ایک ایسے دشمنی والے فعل کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ دشمنی کس لیے کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی زیادتی کی تھی؟ ان پہ کوئی ظلم کیا تھا؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے جو بغض رکھا ہے صرف اسی لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ بڑے احسان کیے، بڑے تفضل کیے۔ اتقی شر من احسنت الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کی شر سے بچو جس پر تم احسان کرو، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، ان پہ احسان کرو، ہاں سب سے زیادہ آپ کو جو دھچکا لگائیں گے، سب سے زیادہ جو آپ کو صدمہ لگائیں گے کون ہوگا؟ وہی جس پہ آپ نے احسان کیا، جس پہ سب سے زیادہ آپ نے تفضل کیا، وہی آپ سے سب سے زیادہ دشمنی کریں گے۔ تو اس جملے سے بھی فتح یہی چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان تھا۔ فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو توبہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ پشت کر دیں، توبہ نہ کریں بلکہ توبہ کی طرف اپنا پشت موڑ لیں، پیٹ موڑ لیں، تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں چکھائے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور دنیا میں ان کا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا، کوئی ان کا سرپرست، اور زمین پر ان کا کوئی سرپرست اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ آیت آپ نے سنی، اب آتے ہیں تفسیر، کتاب تفسیر الطبری، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 365، تفسیر سورہ توبہ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دے، اور وہ اس کا سوتیلا بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان سوتیلے بیٹے کو قتل بھی کر دے نا، اب وہ کامیاب ہو بھی جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول کیا؟ دوسرا قول یہ ہے وقال آخرون، باقی سب نے یہ کہا ہے، کان الذی ہم رجلا من قریش والذی ہم به قتل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیات ایک قریش کے ایک فرد کے متعلق ہے۔ نام کیوں نہیں بتاتے بھائی قریش کا وہ فرد کون تھا؟ اتنا اہم واقعہ ہے، نام نہیں بتائیں گے، کیا نام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کان الذی ہم رجلا من قریش، اب آئندہ جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک پہ بات کریں گے، شرک کے بعد یعنی استغاثہ توکل پر، یہ غدیر کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی تاریخ پر اور حدیث کے اقسام پر اس پہ بات کریں گے، تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ان کی تاریخ کا اساس ہی کہ حقیقت کو چھپا دو، ان کے حدیث کے اساس ہی یہی ہے کہ حقیقت کو چھپا دو۔ اور اس شخص نے ارادہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جابر نے مجاہد سے نقل کیا ہے، مجاہد ایک تابعی ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا قَالَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک قریش کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر یقال لہ، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ اسود تھا، کوئی قریش کا کوئی آدمی تھا، اس کا نام اسود تھا، اس نے کیا؟ تو یہ مجاہد جو ہے تابعی ہے، اور اس نے بھی کوئی بھلے وہ خود شاہد واقعہ نہیں ہے،
اور یہ حدیث اس کی جو ہے مرسل ہے کیونکہ وہ خود نہیں تھا، اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہا جاتا ہے اس طرح کی کہانی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں پولیٹیکل جو پاورز ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے متعلق اگر ایسے جملے کہے جائیں جس میں ان کی برائی کی جاتی ہو تو اس کے نتائج بھی بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی اتنا مشہور معروف جو تابعی ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، مجاہد، وہ تو نہیں کہہ سکتا، اب اس کو بات کھول کر بتا دے کہ اصل واقعات کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہ کہے تو بھی اس بات سمجھنے والی ہے، اگر وہ چھپانا چاہے بھی تو بات سمجھ میں آ سکتی۔ یہ کتاب تأویلات اہل السنہ تفسیر الماتریدی، تالیف ابو منصور الماتریدی، متوفى سنہ 333، جزء الانجم، چھاپے دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 74 تھا میرے خیال میں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ہمت کیا، انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرماتے ہیں قیل، کہا جاتا ہے، ہموا بقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، والمکر به، اور ان کے ساتھ مکر کیا جائے، ایسا کنسپریسی بنایا جائے کہ ان کو پھنسا کر قتل کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ فلم ینالوا ما ہموا بہ، بس وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ کتاب تفسیر الکشاف، تالیف محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، چھاپ دار المعرفہ بیروت، سنہ 2009 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں بلی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے اپنا کفر اسلام کے بعد ظاہر کیا، مسلمانی کے بعد کفر کو ظاہر کیا، کافر ہو گئے۔ یہ جس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیا تھا؟ الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتک بولتے ہیں کس کو؟ اساسینیشن کو۔ ایک قتل اور اساسینیشن میں فرق ہوتا ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی لفظ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی ہو۔ فتک جو ہے ایک شخص کو آپ میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہوتا ہے۔ فتک ایک خاص قتل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اساسینیٹ کرتے ہیں نا، آپ چپکے سے آ کر اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس پر ایک فٹوٹ پڑتے ہیں، تلوار کے سے یا چاقو سے مارتے ہیں یا گولی سے مارتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اساسینیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اساسینیشن کا منصوبہ تھا۔ وہ یہ کب کی بات ہے؟ وَذَلِكَ عِنْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ تَبُوک، جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، یہ سنہ 9 ہجری، رجب 9 ہجری کو، مشہور یہی ہے تواریخ میں، اب اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں تاریخ میں، مہینے کے لحاظ سے، سال میں تو کیسے بھی کہتے ہیں، سنہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل پڑے تھے تبوک، جو بہت دور ہے مدینہ سے، اور اس میں منافقین نہیں آئے تھے، منافقین اس سفر میں نہیں آئے تھے، اور قرآن بالخصوص سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت مذمت ہے منافقین کے، کہ انہوں نے بہانہ کیا تھا، منافقین نے، کبھی ہوا گرم ہے، اور بہانہ کیا تھا کبھی فصل کا وقت، وہ کچھ نکلے بھی تھے تو واپس پلٹ گئے تھے گرمی کی وجہ سے، اور بہت بڑی تعداد تھی، لشکر جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کو مدینہ چھوڑا تھا، مدینہ ان کے سپرد تھا، کیونکہ راستہ اتنا دور ہے، آنے جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، تو تسلی کا ایک آدمی چاہیے مدینے کے لیے، اور منافقین بھی نکلے بھی نہیں ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ منافقین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے مدینے میں جس پہ پورا اطمینان ہو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، یہ منافقین نے تانا بھی دیا تھا کہ آپ فساد نہیں لے کے گئے نا۔ اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، تبوک۔ جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، راستے میں تواثق 15 منہم، 15 لوگوں نے آپس میں، 15 اصحاب نے آپس میں کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا،
15 لوگ تھے تعداد ان کہ کیا کریں علی ان يدفعوه عن راحلته الى الوادي اذا اتسم العقبة بالليل، جب وہ پہاڑی کے راستے سے بالکل پہاڑی اونچے مقام پہ پہنچ جائے نا تو اس وقت ان کو ان کے زین سے، راحلہ بولتے ہیں کس کو؟ راحلہ بولتے ہیں مرکب، رحل جو ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے جو سواری ہوتی ہے اس کی زین کو بولتے ہیں، راحلہ بولتے ہیں سواری کو، ان کی سواری سے ان کو نیچے گرا دیتے، وہ نیچے گر جائیں پہاڑی کے اوپر سے نیچے، پھر انسان کوئی زندہ نہیں بچتا، زندہ بچ بھی جائے پر وہ زخم بہت شدید زخمی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن کے بعد مر جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فأخذ عمار بن یاسر بخطام راحلته يقودها، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جو لگام تھا، خطام بولتے ہیں کس کو؟ خطام اس رسی کو بولتے ہیں، ایک طرف اس کا اونٹ کے ناک پہ ہوتا ہے، دوسری طرف انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ یقودها وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ یعنی قود بولتے ہیں، قائد بھی بولتے ہیں نا جو رہنما ہوتا ہے آگے آگے چلتا ہے، قائد اسی سے یقودها وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ سواری کو راستہ دکھانے کے لیے، وحذیفة خلفها یسوقها، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھے، وہ اس کو آگے کی طرف جانے کی وہ رغبت دے رہا تھا، سوق دے رہا تھا، اس کو انکریج کر رہا تھا کہ آگے کی طرف چلو، کس کو؟ سواری کو، اونٹنی کو، ناقے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی اب اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے پہاڑی پر، پہاڑی کے راستے سے لشکر والوں کو کہا تھا کہ تم وادی سے چلو، لشکر والے تعداد ان کی زیادہ ہے، 30,000 ہے، تم وادی سے چلو، میں جو ہے پہاڑی کے راستے سے چلوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتا ہوگا جو لوگ حج گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ عرب میں حجاز میں بہت بلند پہاڑیاں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سب صحرائی صحرا ہیں، پہاڑیاں بہت بلند ہیں اور پہاڑی سب پتھر کے پتھر ہیں، اور اس میں راستے بھی بہت باریک ہوتے ہیں۔ کیا فبینما ہما کذالک، اسی وقت جب یہ طے ہے، اذا سمع حذیفة بوقع اخفاف الابل وبقعقعة السلاح، تو اسی طرح جا رہے تھے تو حذیفہ نے کو کیا سنائی دی کہ یہاں پہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس راستے میں، یہ صرف نہیں ہے، وہ جو ہے اونٹ کے پیروں کی صدا انہوں نے سنی، اور انہوں نے سلاح کی آواز کی، یہ لوگ مسلح ہیں، ان کے تلوار ہیں، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی، تلوار مثلا زرہ سے ٹکرا رہا ہے، اس سے آواز نکل رہی ہے۔ فالتفت فاذا قوم ملتثمون، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ وہاں پہ سب چہروں پہ نقاب ہیں، چہروں پہ نقاب ہیں، وہ آگے آئے ہوئے ہیں۔ فقال الیکم یا اعداء اللہ فہربوا، تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں تمہاری جنگ، اس نے کہا کہ خدا کے دشمنوں میں آتا ہوں، تمہارا کوئی غلط ارادہ ہے، میں آتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ ڈاکو لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے تو وہ بھاگ گئے، وہ ڈر کے بھاگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں کس لیے نقل کر رہا ہوں؟ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ قرآن میں نہیں، ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، قرآن سے آپ کو دکھا دیا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ اب سنت و حدیث میں یہ کتاب ہے صحیح مسلم الحجاج قشیری نیشابوری کی، چاپ دار الفکر بیروت لبنان۔ اور آپ کو پتہ ہے عزیزو کہ مسلم جو ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے سب احادیث صحیح ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ اور یا بخاری کے علاوہ اور صحیح احادیث نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم یہ سب حدیث صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس میں بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری مسلم سب صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسلم ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 1369، کتاب الصفات المنافقین واحکامہم، حدیث نمبر 6931۔ ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آخری صحابی جو دنیا سے گئے، سب سے آخر میں جو صحابی گئے، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد کوئی صحابی کر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث کو انہوں نے کاٹ دیا ہے، حدیث یہ کاٹا ہوا ہے، مسلم نے اس کو کاٹ دیا۔ اب اس
صحیح سند کے ساتھ، بشرط مسلم صحیح سند کے ساتھ اس کا فل بھی آ جائے گا۔ مسلم نے کیوں اس کو کاٹا ہے، مسلم نے کیوں اس کی تخطیق کی ہے، مسلم نے کیوں اس کا جو اصل حصہ تھا وہ نہیں لایا، وہ جب ہم پوری آپ کو دکھائیں گے دوسری کتب میں وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ مسلم نے سینسرشپ کیا ہے، لیکن یہ مسلم نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا، اس میں بھی جو ہے کافی مواد ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ کان بین رجل من اہل العقبہ، عقبہ بولتے ہیں پہاڑ پہ جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑ میں اس کو انگلش زبان میں پاس بولتے ہیں، پاس۔ اور ابھی ہمارے زمانے میں جو پیسز ہیں وہ کیا بولتے ہیں، سب اس میں گاڑی بھی چلتے ہیں، لیکن ایسے پیسز بھی ہیں جو ابھی تک اسی وقت تک اس میں صرف پیدل جانے کا راستہ ہے نا۔ ابھی آپ امریکہ میں بہت سارے ایسے پیسز ہیں کہ اس میں گاڑی آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں، جو نیشنل پارکس میں پیسز ہیں اس میں آپ پیدل جاتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں تو پیسز تو گاڑی تو ہوتی نہیں تھی، سب وہ پیدل والے یا اس میں گھوڑ یا اونٹنی والے آپ لے جا سکتے تھے۔ بہرحال عقبہ بولتے ہیں کہ اس کو وہ جو راستہ پہاڑی میں۔ ایک اہل العقبہ ہیں، دیکھیں، جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وقت پر مکے میں ہجرت سے پہلے اہل مدینہ پر انہوں نے اسلام عرضہ کیا تھا، تو اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ان کی تعداد کم تھی، 5 6 7 آدمی تھے مثلا۔ پھر وہ اپنے شہر گئے تھے یثرب، پھر اگلے سال آئے تھے، پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو پھر ان میں سے 12 لوگوں نے حج کے موقع پر منا میں، ایک عقبہ میں، ایک پہاڑی پر منا میں، انہوں نے یعنی مکے کے قریب حج کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا، اور وہ اہل بیعت العقبہ ہیں، وہ بہت فضل کے لوگ ہیں، ان کو شرف ہے کہ انہوں نے وہ سخت زمانہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بہت کمزوری کی حالت تھی، بہت مظلومیت تھی، اہل مکہ ستاتے تھے، تو انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جان و مال قربان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ مدینہ آ جائیں، ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد آپ پہ فدا کریں گے۔ تو ان کو اہل بیعت، ان کو اہل عقبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اہل عقبہ کس کو بولتے ہیں؟ اسی واقعہ غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو بھی اہل عقبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا جو اہل عقبہ میں سے تھا، ان لوگوں میں سے تھا۔ یہ کون سا عقبہ کی بات ہو رہی؟ یہ تبوک والے عقبہ کی بات ہو رہی۔ وبین حذیفہ یمان اور اس کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تھا، کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بعض ما یکون بین الناس، کچھ جھگڑا جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے۔ فقال انشدک باللہ کم کان اصحاب العقبہ، اس نے حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ بتا کہ عقبہ میں کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، قتل کرنے کی کوشش تھی، وہ کتنے تھے؟ تو فقال له القوم اخبره اذا سألك، لوگوں نے کہا حذیفہ اس کو بتا دے، جواب دے دے، اس نے پوچھا ہے۔ فقال كنا نخبر انهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بولا یہ جاتا ہے کہ 14 تھے، لیکن اگر تو ان میں سے ہے تو وہ 15 تھے، اگر تو ان میں سے تو 15 تھے، اگر تم ان میں سے ہو تو وہ 15 تھے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب اس کے جواب سے آپ کیا استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ بولنے والا شخص اس میں سے تھا اور ان کی تعداد اصل میں 15 تھا، تو اس نے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، ان کی تعداد 14، لیکن 15 وہی جو میں نے کہا وہ بہتر ہے، اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، اور میں اللہ کے سامنے شہادت دیتا ہوں، أَنَّ 12 مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ان میں سے 12 جو ہیں ابھی تک وہ محارب اللہ و محارب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ابھی تک دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں سے 3 جو تھے، 3
3 ان میں سے کیا تھے؟ انہوں نے معذرت کی تھی، بات میں معذرت کی تھی اور کہا تک ہمیں پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا، ہمیں ساتھ لے کے آئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ما سمعنا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہی نہیں تھا آپ کی منادی کہ ہم نے لوگوں کو پہاڑی پہ جانے سے منع کیا تھا آپ نے. ولا علمنا بما اراد القوم، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں. وقد كان في حرة فمشى فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی میں تھے، وہ چل رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان الماء قلیل فلا يسبقنی الیہ احد. اسی غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ اس میں بھی صحابہ کی تعان ہے. وہاں پہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، کم پانی تھا، تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی پانی تک نہ جائے، کہ پانی کا جو باڈی ہے، پانی جہاں جمع ہے وہاں پہ پہلے میں جاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو پانی پلاؤں گا، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پہلے کوئی نہ جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کیا تھا، مجھ سے پہلے جو پانی میں جائے اس پہ لعنت ہے. اس کے باوجود صحابہ گئے تھے. فوجد قوما قد سبقوه، تو جب گئے وہاں پہ تو دیکھا کہ کچھ صحابہ ادھر پانی پینے کے لیے پہنچ چکے ہیں ان سے پہلے. فلعنہم یومئذ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا اس دن. اچھا، یہ حدیث آپ نے کہاں دیکھا؟ مسلم میں. تو مسلم میں اس کا ذکر ہے، عقبہ کا ذکر ہے مسلم میں کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلم نے اس کو کاٹ دیا ہے. وہ پچھلے والا حصہ جس میں تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے اصل واقعہ ادھر ہے، وہ پچھلے ہاف میں ہے. یہ حدیث جو ہے زیادہ طویل ہے، اس کو اس مسلم نے حذف کیا ہے. اس میں پورا واقعہ ہے کہ یہ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، پہاڑی سے پھینکتے ہیں، پھر انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، پھر بولا کام ہو گئے. وہ پورا حصہ اس نے حذف کیا مسلم نے. اچھا، کیوں حذف کیا ہے؟ ہاں کیونکہ اس میں صحابہ کی بدنامی ہے، صحابہ کی بدنامی، اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ فعل انجام دیے ہیں اس میں ان کی بدنامی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، اس حدیث میں بہت اہم نقطہ ہے مسلم میں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب صحیح مسلم، اسی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اسی حدیث میں اس کے راوی خود دیکھیے. حدثنا الولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں. اچھا، اب ولید ابن جمیع اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابو الطفیل سے. ابو الطفیل سے. یہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر یہ کام آئے گا، ہمارا آگے جا کر کام آئے گا. عزیزو، یہ مسلم ہے بشرح النووی المجلد التاسع، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ ہے دار الفکر، الجزء السابع عشر، سنت 2009 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، حدیث نمبر 2779 میں، اس میں وہی حدیث ہے جو ابھی آپ کو مسلم سے سنا چکے ہیں. تو اس میں عزیزو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اس کی شرح میں کان بین رجل من اہل العقبہ، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں نووی صاحب، وهذه العقبة ليست العقبة المشكورة بمنى التي كانت بها بيعة الانصار. یہ اس عقبے کی بات ہو رہی ہے، وہ بیعت عقبے والی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں انصار نے بیعت کیا تھا. هذا وانما هذه عقبة على طريق تبوک، یہ وہ عقبہ ہے جو تبوک کے راستے پر ہے. اچھا، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في غزوة تبوک. وہاں پر منافقین جمع ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کریں. غداری کریں کون؟ کیا آپ پوری بتاؤ نا، غداری کیا، کون سی غداری کرنی تھی انہوں نے، وہ نہیں بتائے گا. جب وہ ہم دوسری کتب سے آپ کو نکال کے دکھائیں گے. فعصمہ اللہ منہم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے غداری سے بچایا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا عزیزو. لہذا فرمائیے، کتاب مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، الجزء التاسع والثلاثون، 39واں جلد، چاپ سنہ 2001. حدیث عامر ابن واثلہ، عامر ابن واثلہ کے احادیث. اچھا، یہاں پر یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم،
ملاحظہ فرمائیے 23,000 حدیث ہے، 23,792. آگے صفحے میں جائیں گے تو بالکل آخر میں حاشیہ نمبر 2، اسنادہ قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی قوی ہے بشرط مسلم، یعنی صحیح ہے بشرط مسلم، اس میں وہی قوت ہے جو مسلم کی حدیث کی قوت ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کی صحت ہم کئی طرق سے آپ کے سامنے کئی مختلف ذرائع سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب طفیل فرماتے ہیں یہ وہی حدیث ہے جس کو مسلم نے سینسر کیا ہے، اس کا اصلی حصہ مسلم نے کاٹ دیا. اچھا، یہ بھی روایت کرتے ہیں ولید ابن جمیع سے، یزید روایت کرتے ہیں ولید سے. ولید کون ہے؟ ولید یعنی عبداللہ ابن جمیع، یعنی ولید ابن جمیع. وہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے. لما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غزوۃ تبوک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، امر منادیا فنادى، انہوں نے اپنے منادی کو، جس نے نعرے لگانے تھے، جس نے لوگوں کو اناؤنس کرنا تھا، اس کو امر کیا، حکم دیا. تو اس نے یہ اعلان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ العقبہ فلا يأخذها احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے راستے سے جائیں گے، اس راستے سے کوئی کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی سب وادی سے چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہاڑی کے راستے سے تھے وہ چل پڑے. فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقودہ حذیفہ ویسوق بہ عمار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی کے راستے سے جا رہے ہیں، حذیفہ جو ہیں آگے ہیں، حذیفہ آگے ہیں، وہ قیادت کر رہے ہیں. یقود یعنی وہ انہوں نے اونٹنی کا جو لگام ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. وہ یسوق بھی عمار، اور عمار جو ہے اونٹنی کے پیچھے سے اونٹنی کو انکریج کر رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی جو ہے رہنمائی کر رہا ہے. اذ اقبل رحت، اس وقت ایک جماعت سامنے سے آ گئی، ایک جماعت سامنے آ گئی. کیا خدمت کرنے کے لیے نہیں، متلثمون، ان کے چہرے پہ نقاب، چور ڈاکو آ گئے سالے. علی الرواحل، اور وہ سب سوار تھے. ٹھیک ہے نا. غشوا عمارا، عمار پیچھے ہیں، یہ لوگ پیچھے سے پہنچے، پیچھے سے آ گئے. اچھا، غشوا عمارا، عمار پہ پوری طرح سے چھا گئے، عمار کو پوری طرح انہوں نے احاطے میں لے لیا سراؤنڈ کی ہر طرف سے. عمار کون ہے؟ عمار وہی ہے، وہ یسوق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمار پیچھے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے ہے، پیدل پیچھے جا رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی رغبت دے رہا ہے. اچھا، جب عمار نے دیکھا ہے کہ یہ تو اتنے لوگ آ گئے، 15 لوگ مسلح سلاح کے ساتھ سوار، سب سوار بھی ہیں، چہروں پہ بھی وہ نقاب. عمار تو فدائی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس نے کیا کیا؟ اقبل عمار یضرب وجوہ الرواحل، اس کے ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا تھا، جو کچھ بھی تھا، یا خالی ہاتھ سے، اب یہ نہیں بتاتا حدیث میں نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے نہیں آتا، آگے بڑھ گیا. ان کے جو سواری تھے، ان کے سواری کے چہروں پر، یعنی ان کے جو گھوڑے پہ تھے، گھوڑے کے چہروں پر، ان کے سروں پہ مارتا تھا، مارنے لگا. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ اونٹ، چاہے اونٹ ہو چاہے گھوڑا ہو، یہ پہاڑی پہ بہت ڈرتے ہیں. پہاڑی پہ لے کے جانا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہاڑی پہ کون سا جانور لے کے جانا اچھا ہوتا ہے؟ وہ جو خچر بولتے ہیں. لیکن خچر بھی ہو نا پہاڑی، اگر سخت پہاڑی، وہ بھی ڈرتا، بہت ڈرتا ہے، وہ آسانی سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے مارنا شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحذیفہ قد بولتے ہیں قادہ یا قدو میں سے اعلام ہے. قد یعنی گھوڑے کو، سواری کو لے کے جاؤ، یعنی مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو. کس نے فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے کہا، عمار سے نہیں، حذیفہ سے فرمایا، قد آگے بڑھو، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں پہ خطرہ ہے، یہ لوگ آ گئے. اچھا، حتی حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے نیچے اتر گئے سلامتی کے ساتھ. فلما حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل ورجع عمار، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر چکے تھے پہاڑی سے، پھر عمار آ گئے. یعنی عمار کچھ پیچھے رہا، کچھ عرصہ پیچھے رہا، ان کو منافقین کو بگانے کے لیے. فقال یا عمار قد عرفت القوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمار تم پہچان گئے؟ وہ کون تھے پہاڑی پہ اس طرح آئے تھے، چہروں پہ انہوں نے نقاب ڈالے ہیں.
اگر وہ اچھی نیت ہوتی تو ان کو پہاڑی پہ آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، پھر وہ بری نیت کے ساتھ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اسی لیے تو فرمایا کہ مجھے جلدی یہاں سے نکال دو۔ ہم کیا پہچان گئے ان کو، وہ کون تھے؟ قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون۔ اچھا، انہوں نے جو چہرے ان کے ڈانپے ہوئے تھے انہوں نے آواز بھی نہیں نکالی ہوگی نا، کہ اگر آواز نکالتے کچھ بولتے عمار ان کے آواز سے تو پہچان جاتے کہ کون کون تھا، تو وہ پورے انہوں نے نقاب لگایا تھا۔ عمار نے کہا میں نے الرواحل، میں نے ان کے جو زین ہے رواحل رحل کی جمع یا راحلہ کی جمع، میں ان کے سواروں کے جو سوار کا زین ہوتا ہے بھائی، زین پہ بیٹھتا نا، آپ گھوڑے پہ زین پہ بیٹھتا ہے، اس کے زین میں سب کو پہچان گیا ہوں گے، یہ کس کا زین ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا سمجھے، یا میں ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں یا ان کی اونٹنیوں کو جانتا ہوں جو بھی ان کی سواری تھے، میں سب کو پہچان گیا ہوں۔ عامۃ الرواحل، میں ان سب کے جو راحلیں ہیں سب کو، والقوم متلثمون، لیکن چہروں پہ وہ سب نقاب تھے، چہرے سے پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے، لیکن ان کی سواری سے بالکل میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھے۔ قال، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما ارادو، اے عمار کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، وہ کس لیے آئے تھے وہاں پر، اس طرح پہاڑی پہ آ کر ان کے آنے کا ارادہ کیا تھا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، عمار کو پتا ہوگا، اندازہ تو ہے عمار کو، لیکن عمار مؤدب ہے، عمار مومن ہے، کہتا اللہ اور اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے، مجھ سے بہتر معلوم ہے کتنا وفادار غلام ہے، سلام ہو عمار پر، ہمارا سلام ہو عمار۔ فرمایا ارادو ان ينفروا برسول اللہ، ينفروا تنفیر، ينفروا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ میری سواری کو دوڑا دیں، گھبرا دیں، اس کو ڈرا دیں اور اس کو دوڑا دیں، جب ٹھیک ہے نا، نفر بولتے ہیں ایک جگہ سے کوچ کرنا، ایک جگہ سے چلے جانا، ٹھیک ہے نا، تنفیر بولتے ہیں زبردستی کسی کو کہیں سے نکال بھگا دینا، دوڑا دینا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ ڈر کے مارے دوڑ لگا دے پہاڑی پر۔ ينفر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیطرحوہ، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے پہاڑی سے نیچے پھینک دیں، ٹھیک ہے نا، مجھ تک پہنچ جائیں، میرے گھوڑا جو ہے نا یا میری اونٹنی جو ہے، اونٹنی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اونٹنی ڈر جائے، دوڑ لگا دے، اور پھر مجھے وہ پھینک دیں پہاڑی سے، مجھے نیچے پھینک دیں۔ اچھا قال، ابو الطفیل فرماتے ہیں فسأل عمار رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان اصحاب العقبہ۔ اچھا، ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل جان، اب دیکھیں یہ، اب میں بتاتا ہوں، یہ میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس نے عمار سے پوچھا، قسم ہے تجھے، مجھے بتاؤ کہ اس پہاڑی میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے غلط ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس شخص کا نام کیا تھا، یہ لوگ نقل نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل کیا ہو، ابو طفیل، میں نہیں کہتا ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کون تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یا ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہو، لیکن ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر میں بہت تفصیل کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تاریخ میں نقل میں خیانت کیسا ہوتا ہے، یہ صحابہ کی جتنی بری باتیں ہیں، ان کی جو خیانتیں ہیں، ان کی جو غداریاں، ان لوگوں نے اتنے چھپائے ہیں، اتنے جلائے ہیں، اتنے نابود کیے ہیں کہ بے حد و بے انداز مثال ہے، سمجھ میں آ رہی نا۔ تو وہ صحابی تھا، اس نے پوچھا وہ کون صحابی تھا، اس کا اسم، اگر وہ کوئی ایسا صحابی ہوتا جس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی گمنام قبیلے کا کوئی گمنام آدمی ہے، اس کا نام بتا دیتا، یہ اہم شخص ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی بہت چھپانے کی بڑا اس کی وجوہات ہیں، مسئلتیں ہیں، اسی لیے چھپایا جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ اصحاب عقبہ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ کتنے لوگ تھے؟ عمار نے کہا وہ 14 تھے۔ فقال ان كنت فيهم فقد كانوا 15، اور پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی ان میں سے تھے تو
وہ 15 لوگ تھے. فعذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم 3، فرمایا کہ ان میں سے 3 کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے منادی کا اعلان ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کا ارادہ کیا تھا. فقال عمار نے کہا اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، ان الاثنی عشر الباقین، ان میں سے 12 اب زندہ ہیں. عمار نے فرمایا 12 زندہ ہیں. حرب، جو 12 ان میں سے باقی بچے ہیں، حرب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یہ دنیا میں بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہیں. ان میں سے 12. قال ولید ابن جمعہ فرماتے ہیں ذکر ابو الطفیل نے فرمایا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے اعلان کیا. جب کہا گیا کہ پانی کم ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو ان لا يرد الماء احد قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پانی کم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، وہ پانی میں کوئی نہ اترے مجھ سے پہلے. فوردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں جب وارد ہوئے، داخل ہو گئے، فوجد رحتا وردوه قبل، تو دیکھا کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ پانی میں نہ جاؤ، یہ پانی میں ایک پوری جماعت وہاں پہ اتر گئے، پانی میں ہے. فلعنهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یومئذ، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا جو لوگ پانی میں داخل ہو گئے تھے بغیر بھلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ شعیب الارناؤوت جو بہت کٹر وہابی ہے، اس نے اس حدیث کو کہا کہ حدیث بشرط مسلم، اس کی سند قوی ہے. اس نے صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے قوی کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس نے کیوں صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بہت سخت حدیث ہے. رجال اس کے سب ثقہ ہیں، رجال اس کے سب مسلم کے رجال ہیں، لیکن اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ اگر کوئی پڑھے تو سوچے کہ قوی میں اور صحیح میں فرق ہوتا ہے، حالان کہ جو حدیث یعنی اس میں وہی قوت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث کی قوت ہے، اور رجال بھی وہی ہیں، تو یہ صحیح بشرط مسلم ہوا. اور مسلم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، لیکن مسلم نے اس کو ہاف سینسر کیا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد ابن حنبل جو ہے شیخ احمد الزین دار الحدیث قاہرہ کی، ان کی تحقیق ہے، جلد نمبر 17 یہاں پر میں حدیث کو دوبارہ آپ کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تالیف الحافظ الہیثمی، شاگرد ہیں یہ ابن حجر کے، جزء السادس، چھاپ دار الفکر. نہیں، یہ حافظ العراقی کے، عبد الرحیم بن حسین العراقی کے شاگرد. اچھا، سن 1994 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وعن ابی الطفیل، یہ وہی حدیث ہے جس کو احمد نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کو احمد نے نقل کیا ہے اور اس کے سب رجال مسلم کے رجال، صحیح کے رجال. کے علاوہ طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن طبرانی کے کتاب میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی، لیکن ہیثمی کہتا ہے اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جزء اول. یہ حدیث جو ہے اس طرح ہے عزیزو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو وہی واقعہ وہی ہے، لیکن اس میں ایک اختلاف جو مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل رحت متلثمین علی الرواحل حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ آ گئے، وہ جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ جا رہے تھے، حذیفہ آگے ہیں، عمار پیچھے سے ہے. وہ جماعت 15 لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احاطہ کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرف سے وہ قریب آ گئے. غشوا النبی، اس دوسرے احمد کے حدیث میں تھا کہ وہ چھا گئے کس پر؟ عمار پر. یہاں پہ غشوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل چھا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس وقت تھا کہ عمار ان کی طرف پلٹ گیا اور ان کے سواریوں کو مارنے لگا، ان کے سواریوں کے چہروں کو مارنے لگا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا کہ خود نکالو گھوڑے کو، یعنی مجھے نکالو، اس سواری کو یہاں سے نکالو، لے کے چلو، جلدی کرو.
اچھا فلحقه عمار فقال سق سق، اور جب عمار بھی جب مل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے بھی کہا کہ میری جو سواری ہے اس کو آگے کی طرف اس کو سوق دو، اس کو کیا کرو، انکریج کرو کہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ پھر وہ باقی واقعہ وہی ہے، باقی واقعہ یہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو کبیر میں المعجم الکبیر میں روایت کی، اور اس کا سب رجال ثقات ہے۔ تو معجم کبیر میں مجھے نہیں ملی، لیکن میں دوبارہ دیکھتا ہوں، شاید اس میں مل جائے مجھے، لیکن دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ للشیخ محمد بن عبد الواحد المقدسی المعروف بضیاء المقدسی، اور یہ احادیث اس کے سب حدیث صحیح ہیں۔ وہ خود شرط لگاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کے شرط کو بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے جو ہے دوسرے اعلام جنہوں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسی کی جو محمد بن عبد الواحد المقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، یہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی لا غفر اللہ لہ، چاپ دار الغرب الاسلامی، المجلد الرابع عشر، 14واں مجلد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں یہاں پہ ترجمہ یعنی زندگی نامہ ہے کس کی؟ الحافظ الحجہ ضیاء الدین ابو عبداللہ السعدی المقدسی۔ اس کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں ذکر تصانیف الضیاء، ضیاء کے تصانیف کا ذکر۔ اچھا، اس کے احادیث میں سے الاحادیث المختارہ، احادیث اس میں سے ایک ان کے مصنفات میں احادیث مختارہ ہیں، خرج منها 90 جزءا، اس نے 90 جز اس احادیث کے اس نے کتابت کی ہے۔ وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين، خرجها من مسموعات، وہ احادیث ہیں جو سب کے سب حجت ہیں، اور بخاری مسلم میں یہ احادیث نہیں ہے، لیکن اس کے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، لیکن یہ حجت ہیں، صلاحیت رکھتی ہیں حجت ہونے کی، اور یہ بخاری مسلم کے نہیں، اس نے روایت کی، اس نے ضیاء نے۔ اچھا، یہ کتاب ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للحافظ العراقی، اور الفیۃ الحدیث حافظ ابو الفضل العراقی کیا ہے، اور اس کی شرح جو ہے سخاوی صاحب کی، عبد الرحمن السخاوی۔ اچھا، جزء اول چاپ مکتبۃ السنہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں سخاوی صاحب فرماتے ہیں وَكَانَ مِن مَضَانِّ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارَةِ، وہ ان احادیث میں جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں اس میں مختارہ ہیں، مما لیس فی الصحیحین، وہ احادیث جو صحیحین بخاری مسلم میں نہیں ہیں۔ اچھا، ان احادیث میں سے کون سا مختارہ ہے، یا صرف بخاری میں نہیں، یا مسلم میں کسی ایک میں بھی نہیں ہے، وہ مختارہ کس کی تصنیف ہے؟ ضیاء مقدسی کی تصنیف ہے، وہ یہ احسن من المستدرک، اور یہ جو ہے وہ معاف کیجئے میں نے آپ کو دکھائیں گے، یہ مستدرک سے بہتر ہے، یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے۔ کتاب ہے التنقید والایضاح شرح مقدمت ابن الصلاح، ابن الصلاح شاہ رزوری کے مقدمے کو انہوں نے شرح کیا، کس نے شرح کیا؟ پہلے عبد الرحیم ابن الحسین العراقی نے، ابن حجر کے جو استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 میں ومن صحح ايضا من المعاصرين له الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا، ایک ایسا شخص جو شاہ رزوری کے معاصر تھا، ابن صلاح شاہ رزوری کا معاصر، اس نے صحیح احادیث کی کتاب تصنیف کیا، وہ کون ہے؟ وہ حافظ محمد بن الواحد المقدسی، اس کا نام رکھا ہے المختارہ، التزم فیہ الصحہ، اس نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح۔ وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها فيما اعلم، کہتے ہیں وہ ایسے احادیث اس نے لائے ہیں، اسلام محقق ہے کہ اس سے پہلے کسی شخص نے ان احادیث کی تصحیح صحیح سند کے ساتھ نہیں لا سکا، لیکن اس نے صحیح سند کے ساتھ ان حدیث کو لایا ہے۔ عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی تالیف السیوطی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 158 میں حافظ ضیاء مقدسی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے
سماہ المختارہ، اس کو مختارہ کا اسم دیا ہے، التزم فیہ الصحہ، اس نے ان احادیث میں سب میں صحیح ہونے کی ذمہ داری لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے مقدمۃ فی اصول الحدیث، تألیف المحدث عبد الحق الدہلوی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ، جو سن 1986 میں چھپی ہے کتاب۔ ملاحظہ فرمائے، صحیح ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء ہیں وہ، انہوں نے ایک ہے مثلا ابو بکر بن خزیمہ نے اپنا صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں صحیح حاکم ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مختارہ مقدسی کے ہے، ومثل المختار للحافظ ضیاء الدین المقدسی وهو ايضا خرج صحاحا ليست في الصحيحين وقالوا كتابه احسن من المستدرك۔ اچھا، یہ کتاب ہے کس کی؟ حافظ ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بھی ان کتب میں سے ہیں کہ سب ان کے سب احادیث انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ صحیح ہے، اور صحیح احادیث کا اخراج کیا جو بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، سمجھ میں آئی نا۔ اب آتے ہیں المختارہ، الاحادیث المختارہ، تصنیف الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی، متوفى سنہ 643، ٹھیک ہے، جزء اول۔ مقدمہ دیکھتے ہیں مقدمے میں کیا لکھا اس نے۔ یہ مقدمہ ہے جناب مقدسی کی۔ هذه احادیث اخترتها مما ليس، یہ کہتے ہیں مختارہ میں وہ احادیث ہیں کہ میں نے ان کو اختیار کیا ہے، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے انتخاب کیا جو بخاری میں نہیں ہے اور مسلم میں نہیں ہے۔ الا انني ربما ذکرت، لیکن بعض دفعہ اگر سند میں کچھ اشکال ہے میں نے اس کا ذکر کیا، اگر بخاری نے اس کو تقطیع کیا ہے تو میں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن بخاری نے تقطیع کیا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بخاری نے اس کو معلقاً تقطیع کے ساتھ نقل کیا۔ وربما ذکرنا احادیث باسانید جیاد لها علت فنذکر بیان علتها حتى يعرف ذلك۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو صحیح حدیث ہے لیکن سند میں کچھ خرابی ہے، سند میں کچھ ضعف ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث صحیح ہے، سند میں کچھ ہے، سند میں کچھ علت ہے، علت بولتے ہیں بیماری کو، سند میں کچھ نہ کچھ ہے، تو میں اس کو حتماً ذکر کروں گا، میں حتماً ذکر، ویسے حدیث سب صحیح ہے لیکن کوئی ایسے حدیث آ جائے، حدیث صحیح ہے لیکن سند میں کوئی مناقشے کی گنجائش ہے تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات۔ اب آتے ہیں جلد نمبر 8 کی طرف، الاحادیث المختارہ، جزء ثامن، چاپ دار خضر، سنہ 2000 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں صفحہ نمبر 220 میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 260، کس سے روایت کرتے ہیں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتے ہیں الولید ابن عبداللہ ابن جمعی، یعنی کس سے؟ ولید ابن جمعی سے، ولید ابن جمعی سے، جمعی، ٹھیک ہے، وہی حدیث جو ہم آپ کو ابھی تک دکھا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے گرا دیں، ان کو یعنی قتل کر دیں۔ حدیث نمبر 261 بھی وہی ہے، یہ سلیمان ابن احمد الطبرانی ان کی طریق سے روایت کرتے ہیں، ولید ابن جمعی سے، ابو الطفیل سے، ارادوا ان یمکروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیطرحوہ من العقبہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ اور ان کو پہاڑی والے راستے سے نیچے وادی میں گرا دیں تاکہ وہ شہید ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ بھی دیکھا آپ نے صحت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مزید آپ کو دکھاتے ہیں بڑے بڑے حفاظ جنہوں نے روایت کی۔ یہ کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف امامہم ابی بکر احمد بن عامر المعروف بالعتکی البزار، چاپ مکتبۃ العلوم والحکام، یہ جزء سابع عزیزو، جزء 7واں مجلد، جو سنہ 1995 میں مدینہ منورہ میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2800، روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، حذیفہ سے، کہ حذیفہ نے فرمایا کہ جب غزوہ، یہ کچھ اس کے الفاظ شاید مختلف ہوں تو میں اس لیے پڑھتا ہوں تو اس کو، جب
غزوہ تبوک ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ کے راستے سے یعنی پہاڑی کے راستے سے جائیں گے، آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ پہاڑی کے راستے سے چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسارا یعنی چل پڑے عقبہ کے یعنی وہ پہاڑی والے راستے سے۔ وعمار یسوق وحذیفہ یقود، عمار پیچھے سے تھا اونٹ کے پیچھے سے، اور حذیفہ اونٹ کے آگے وہ لگام پکڑ کے جا رہا تھا۔ فَإِذَا هُمْ بِرَوَاحِلَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ، ایک دفعہ وہاں سے کچھ سواری آ گئے، رواحل آ گئے، اونٹ گھوڑے گھڑ سوار آ گئے، سب جو ہیں چہروں پہ نقاب ہیں، چہرے ان کے پوشیدہ، پہچانا نہیں جا رہا چہرے سے کہ کون ہے، بول بھی نہیں رہے کہ آواز سے پہچانے کوئی، ٹھیک ہے نا، غلط ارادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود عمار آگے بڑھو، نہیں حذیفہ آگے بڑھو، اس سواری کو آگے لے جاؤ، اور عمار سے فرمایا سوق، عمار سے فرمایا کہ یہ فعل امر ہے یعنی ساقہ یسوقو، کہ تم سوق دے دو یعنی میری جو اونٹنی ہے اس کو آگے بڑھاؤ، خطرہ ہے یہاں پہ، نکل جائے یہاں سے۔ فاقبل عمار علی القوم، تو ایسا جگہ ہے نا پہاڑی میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، صرف دو آدمی ساتھ ہیں، ایک حذیفہ ہے ایک عمار ہے، اور کوئی نہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تو مدینے میں ہے نا اس وقت، لشکر بھی بہت دور ہے، لشکر تو وادی میں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا بہت پکا منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے کا، ان پتہ چل گیا کہ یہ پہاڑی میں اکیلے ہوں گے تو پہنچ گئے ادھر، سب حرامزادے سب پہنچ گئے ادھر، ان کو پہاڑی سے وہ ان کو پھینک دیتے ہیں، یہ تو کہہ دیں گے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گیا، پہاڑی سے گر گئے، نہیں جانا چاہیے تھا، بہتیات تھے، استجیروا باللہ۔ پھر ادھر کچھ ان کی تدفین کریں گے، پھر ان کا جو بھی ارادہ تھا وہ کرنے کے۔ فضرب وجوہ رواحلهم فلما هبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمار جو ہے آگے بڑھ گیا، ان کے جو گھوڑے تھے ان کے گھوڑوں پر یا ان کے اونٹنیاں جتنے خچر تھے جو بھی تھا ان پہ مارنے، ان کے چہروں پہ مارنے لگے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی والے راستے سے نیچے اترے تو فرمایا یہ اے عمار کیا تو نے ان کو پہچانا کہ وہ کون تھے؟ بھلے یا اس طرح انہوں نے پوچھا قد عرفت عامت القول او الرواحل اتدری ما اراد القوم، اس طرح پوچھا، یہ وہ تردید ہے، یا اس طرح پوچھا کہ کیا تم نے ان سب لوگوں کو پہچان گئے، یا ان سب لوگوں کے سواریوں کو پہچان گئے، یا عمار یہ کون تھے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ تو قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ قالوا ارادوا ان ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، ان کی جو سواری ہے وہ دوڑ پڑے پہاڑی پہ، وہ گھوڑا وہ جو اونٹنی ہے وہ دوڑ نہیں سکتا، وہ پہاڑی سے گر جاتا ہے فوراً، اور وہ اپنے اوپر وہ جو شخص ہے اس کو بھی پہلے تو اس کو گرا دیتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے نا اس کو گرا دیتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ خود بھی گر جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کا ارادہ تھا قتل کرنے۔ دوسرے سند کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 350 میں، یہ عبداللہ ابن سلمہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ العقبہ، حذیفہ نے کہا کہ عقبہ کا جو واقعہ ہے وہ رات کو پیش آیا، وہ رات کا وقت تھا، میں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمار آگے تھا میں پیچھے تھا۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ کچھ سواری آ گئے، قد عرضت ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کچھ سواریاں ظاہر ہو گئیں، اور مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ ان کا ایک خاص ہدف ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری نیت رکھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں۔ فضرب عمار وجوہها، عمار نے ان کے سواریوں کے چہروں پہ مارا، اس نے ڈنڈے سے مارا، ہاتھ سے مارا ہوگا، پتھر سے مارا ہوگا، وہ نہیں معلوم۔ فَإِذَا رِجَالٌ مُتَلَثِّمُونَ 12 رَجُلًا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 12 لوگ تھے، چہروں پہ ان کے نقاب تھے، چہرے ان کے بالکل ڈانپے ہوئے تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزُوا، جب وہ چلے گئے، جب بھاگے وہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اراد القوم، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی ان کی؟
قلت ارادوا ان ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا نیت ان کی واضح ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آیت اسی لیے کہ آپ کو قتل کیا جائے، نستجیر باللہ۔ قال هل تعرفهم، مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں یہ کون، میں پہچان گیا ہوں، بالکل جانتا ہوں یہ کون۔ عزیزو، یہ کتاب ہے دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، تألیف ابی بکر البیہقی، الجزء الخامس، چاپ دار الکتب العلمیہ، 5واں مجلد اس کتاب کی، جو سنہ 1988 میں قاہرہ میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں یہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، عن عمرو بن مرہ سے، ابو البختری سے، حذیفہ بن الیمان سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری سند ہے، اور سند ہے، بلکہ تیسری چوتھی سند ہے۔ كنت آخذا بخطام ناقة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی کی جو رسی تھی، اونٹنی کی رسی، وہ میرے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اقود بہ، میں اونٹنی کو کھینچ رہا تھا آگے سے، وعمار یسوقہ، اور عمار پیچھے سے اونٹنی کو دھکیل رہا تھا، آگے بڑھا رہا تھا۔ یا اس نے بالعکس کہا، او اس نے اس طرح کہا کہ انا اسوقہ عمار یقودہ، اس نے کہا کہ میں پیچھے سے تھا، عمار آگے تھا، عمار جو ہے وہ رسی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہرحال وہ راوی سے روایت میں شک ہے، کس راوی نے شک کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں راوی تو کئی ہے کہ نا، یہاں ایک نے دوسرے سے نقل کیا، اس نے آگے سے نقل کیا۔ حتی اذا كنا بالعقبہ، جب ہم عقبے کو پہنچے، وہ پہاڑی اوپر پہنچ گئے، پہاڑی والا راستہ، سخت جگہ پر پہنچ گئے۔ فاذا انا ب12 راکبا، ابھی پہاڑی کے راستے میں پتہ نہیں آپ گئے نہیں گئے، 5 پہاڑیوں میں، اس میں جو پاسز ہوتے ہیں، مثلا آپ چلتے ہیں اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، مثلا 5-6 گھنٹے لگتے ہیں آپ اوپر جائیں، وہ آپ اگر روکیں نا تو روکیں بھی نہ، اور پھر نیچے اترنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، اور اتنا سخت ہوتا ہے، اگر آپ کبھی بیک پیکنگ گئے ہو، ہائکنگ گئے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے۔ تو لیکن عام جس شخص کو عادت نہیں ہے نا پہاڑیوں پہ جانے کا، وہ جو ہائکنگ ہوتا ہے، وہ کلائمبنگ ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں کر سکتا، مثلا کہ 6 گھنٹے فوراً چل پڑے، وہ رکنا پڑتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو رکنا پڑتا ہے، سانس لیں، آرام لیں، پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو پہاڑی جو بہت سخت گزار راستے ہوتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ اگر آپ گر گئے تو پھر آپ کا بس اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ایسے جگہ پہ، بہت سخت جگہ پہ انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ 12 لوگ وہاں پہ آ گئے، 12 سوار تھے۔ قد اعترضوا فیہا، کہ انہوں نے پہاڑی کا راستہ پہ، انہوں نے وہاں پہ آگے ظاہر ہو گئے سارے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، یہ اس حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، میں نے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آ گئے ہیں، یہ ان کے برے ارادے ہیں، چہرے انہوں نے ڈانپ رکھے ہیں، اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے، یہ کہاں سے ظاہر ہو گئے؟ فصرخ بہم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند نعرہ لگایا، بلند آواز لگا دی کہ گم ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ تو لفظ تو نہیں بولا کہ انہوں نے کیا کہا، میں ایسے کہتا ہوں کہ صرخ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فولوا مدبرین، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے، سالے ڈر کے سب بھاگ گئے۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کو پہچان گئے، یہ کون تھے؟ پہچان گئے؟ پہچان گئے؟ یہ بولنے جو ہے نا، اس میں بہت پہچان گئے کون تھے، اس میں بہت نکتے ہیں عزیزو، بہت نکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محنت کے بعد، دیکھیں نا، اتنے تھکن کے بعد، یہ عرب کیا کرتے ہیں، یہ تو خبیث کرتے تھے، اور قتل، شراب اور گناہ کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بت پرستی سے، خبائث سے، طیبات کی طرف لے کے آئے، بتایا ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، دین کیا ہے، نکاح کیا ہے، زنا کیا، یہ سب بتا دیا۔ پھر اب اتنا سخت جنگ کے لیے وہ گئے تبوک، اور اس جنگ میں
اس جنگ، وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی لیکن جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں سے تھکاوٹ کے آپ واپس آ رہے ہیں، اور ہمیشہ خود بھوکے رہتے تھے، کھانا صحابہ کو کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، خود بھوکے رہتے تھے، اپنے منہ سے طعام انہیں کو کھلاتے تھے. تو ان کا یہ جملہ کہ پہچان گئے یہ کون تھے. ایک شخص مثلا عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہے، بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، داڑھی سفید، بدن ان کا جو ہے ضعیف ہو رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اتنے دور سفر سے آ رہے ہیں، اور وہی لوگ جن پہ اتنا احسان کیا تھا وہی آگے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو ان کا یہ جملہ عمار سے یا حذیفہ سے کہ پہچان گئے کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سارے نقطے ہیں، آپ اگر سوچئے تو اس میں بڑے رونے کی بات ہے، بڑے گریہ کرنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی آیت نہیں بتانا کہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضلہ، کہ انہوں نے کیوں یہ بغض کیا تھا، یہ دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دشمنی کے یہی کہ صرف اور صرف یہی کہ اللہ اور رسول نے ان پہ بڑے احسان کیے تھے. یہ وہی لوگ تھے جن پہ بڑے احسان تھے اللہ اور رسول کے، اور اس پوری زندگی ان پہ احسان کرتے رہے، اور احسان کا بدلہ اسی طرح دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ قتل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں پہچانے ہم نے، یا رسول اللہ کانوا متلثمین، ان کے چہروں پہ نقاب تھے، ولکننا قد عرفنا الرکاب، لیکن ہم نے ان کے جو سواری ہیں، ان کے جو زین ہے، گھوڑوں کے بھی تو ہوتا ہے نا، گھوڑوں کے بھی وہ یا اونٹوں کے بھی ان کے رسی ہوتا ہے، وہ اس کا ہر چہرہ ہوتا ہے نا. اب گھوڑے کا ایک چہرہ ایک گھوڑے کا دوسرے چہرے سے بہت مختلف ہوتا ہے. اونٹ کا چہرہ جو ہے اب جیسے انسان ہے، انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اسی طرح اونٹ بھی جو ہے نا ان کا چہرہ بہت فوراً پتہ چل جاتا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ گھوڑا کس کا ہے، انسان پہچانتا ہے. بالخصوص یہ تو ان کے ساتھ ایک سفر میں گئے تھے مدینے سے تبوک تک، واپس اس میں 2-3 مہینے لگے تھے نا، یہ تو جانتے تھے کہ یہ کون تھے. تو ہم نے چہرے نہیں دیکھے لیکن ہم نے گھوڑے پہچان گئے کہ یہ کون تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ منافق ہیں، قیامت تک منافق رہیں گے. وَهَلْ تَدْرُونَ مَا أَرَادُوا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چاہتے تھے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے تھے کیا چاہتے تھے. قالوا أرادوا أن يزحموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی العقبہ فیلقوہ منہا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی راستے میں پکڑ لیں. یزحمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیں پہاڑی راستے میں، اس کا راستہ روک دیں پہاڑی والے راستے میں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اولا تبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم برأس صاحبهم، یا رسول اللہ کیوں آپ نہیں کہتے، اعلان نہیں کرتے؟ ختم بات ہی آسان ہے، اعلان کر دیں کہ فلان 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 غدار تھے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو پہچانتے ہیں، وہ ہم ہی شہادت دیں گے، مسلمانوں کے سر لے کے آئیں گے آپ کے لیے، آپ کیوں نہیں فرماتے یہ حکم دیں؟ تو فرمائے لا، فرمائے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اکرہ ان تحدث العرب بینہا، میں نہیں چاہتا کہ عرب جو ہیں میری برائی بیان کریں، میرے غیبت کریں، اور میرے متعلق یہ کہیں ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل بقوم حتی اذا اظہرہ اللہ بہم اقبل علیہم یقتلہم، وہ میرے پیچھے اس طرح بات کریں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل بقوم، انہوں نے ایک گروہ سے جنگیں لڑی ہیں، ایک گروہ کے نصرت سے، ایک گروہ کے بدولت جنگیں لڑی ہیں. قاتل بقوم، ان سے اپنے جنگیں لڑوائی ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب یہ مجھے اس طرح برے باتیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگیں انہی لوگوں سے لڑوائی ہیں. جب ان کو اللہ نے فتح انہی کے نصرت کے بدولت فتح دلائی ہے، تو اب جو ہیں انہوں نے شروع کیا انہی کو قتل کرنا. ہاں ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو کہ اللہ نے رسول اللہ، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگیں انہی کے زور سے لڑے ہیں، اور اب انہی کے زور سے جب ان کو فتح ملی ہے تو یہ اب شروع کیا انہوں نے ان کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا. لوگ کہیں گے کہ آپ نے
احسان کا بدلہ کیا کیا؟ احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کو قتل کیا. اب نکتہ یہی ہے عزیزو، نکتہ یہی ہے. قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن پہ بڑے بڑے احسان کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے دل میں بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور بغض کیوں تھا؟ بغض اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ احسان بہت کیے تھے، یعنی یہ نمک حرام لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب عمار اور حذیفہ نے کہا کہ حکم دیں کہ ان کے لوگ ان مسلمان کے سر لے کے آ جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ یہ تم وہی لوگ ہیں جو عرب کہیں گے کہ انہی کے بدولت تم نے جنگوں میں جنگیں لڑی ہیں اور جنگوں میں پیروز ہو گئے، فتح ہو گئے. اب جب آپ کے دشمن سب پسپا ہو گئے تو آپ انہی لوگوں جن کی بدولت آپ جنگیں لڑے انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے. تو عزیزو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، یہ پرانے صحابت ہے، یہ سینئر صحابت ہے، یہ سینئر صحابت ہے. یہ کوئی گمنام قبیلے کا گمنام آدمی جو ابھی 2 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے وہ نہیں تھے. یہ پرانے صحابی تھے، یہ سینئر صحابی تھے. وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں بھی تھے، جنگ احد میں بھی تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ مختلف جنگوں میں یہ شرکت کرتے تھے. اور اگر ان کو قتل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداری کی وجہ سے تو جو ان کے مخالفین ہیں، مثلا عیسائی ہے، یہود ہیں، عرب ہیں، وہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے کہ دیکھیں یہ لوگ اتنے مخلص تھے، ہر جنگ میں یہ آگے تھے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو انہوں نے انہی کو غدار کہہ کے قتل کر دیا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ایسے لوگ نہیں تھے. انہی جملے سے خوب آپ تفقہ کر لیں اور سمجھ جائیں، ایسے لوگ نہیں تھے کہ گمنام لوگ ہوئے ہوں گے. یہ کتاب السنن الکبری احمد ابن الحسین ابن علی البیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر 9، چاپ محمد دار الکتب، سند 1424 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں صفحہ نمبر 56 میں، 56 محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، جس کو کہتے ہیں امام شافعی، اسے نقل کرتے ہیں کہ شافعی نے فرمایا ثم غزا غزوۃ تبوک، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ نکل پڑے. فشہدها معه منهم قوم، تو غزوہ تبوک میں ایک ایسا قوم بھی شریک تھا، نفروا به لیلۃ العقبہ لیقتلوه، کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ہم دوڑاتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈراتے ہیں تاکہ وہ پہاڑی سے گر جائیں اور وہ قتل ہو جائیں، تاکہ ہم اس کو قتل کریں. فوقاہم اللہ شرہم، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے بچایا. ٹھیک ہے نا. شافعی کون ہے؟ بہت بڑا محدث مجتہد سب کچھ. ٹھیک ہے نا. الاخبار بالجزم، قاعدہ یاد رکھیے، الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، يدل على التصحیح. کیا مطلب ہے اس کا؟ الاخبار بالجزم، جب کوئی شخص روایت کرتا ہے جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، سند ذکر نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، ٹھیک ہے نا، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ خبر دینا، یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ خبر اس کے نزدیک صحیح ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ شافعی کا. اچھا، پھر اس کے بعد قال الشیخ، بیہقی فرماتے ہیں، خود بیہقی، ہوا بین فی المغازی، یہ قضیہ مغازی میں معروف مشہور بین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. کن کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ پورا واقعہ اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں ابن اسحاق، سیرہ ابن اسحاق سے قصہ تبوک میں نقل کرتے ہیں. اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیہ کے مقام پہ پہنچے تو ان کے منادی نے ندا دی کہ خذوا بطن الوادی فهو اوسع علیکم، لشکر والوں سے کہا کہ تم وادی میں سے چلو. وادی کس کو بولتے ہیں؟ جو دو پہاڑیوں کے درمیان جو وسیع علاقہ ہوتا ہے، ہموار حصہ ہوتا ہے، اس کو وادی بولتے ہیں. آپ وادی سے چلو. یہ آپ لوگوں کے 30,000 لوگ تھے، لشکر بہت بڑا تھا، یہ آپ کے لیے وسیع ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اخذ الثنیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں. عمار اور حذیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر پہاڑی کے راستے میں بھیڑ ہو، ایکسیڈنٹ پیش آ جائے، کچھ ہو جائے. وہ خود اکیلے وہاں سے چل پڑے. صرف عمار ساتھ تھا اور حذیفہ. فسمعه ناس من المنافقین فتخلفوا، منافقوں کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ نہیں آئے وادی میں. پھر ایک گروہ ان کا
اتبعہ رہط من المنافقین، ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کے راستے سے فالو کرنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے چل رہے کہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، انہوں نے سن لیا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے دو ساتھی ساتھ تھے نا، ایک عمار ایک حذیفہ، ان سے کہا کہ ان میں سے ایک سے کہا کہ جا کے ان کے گھوڑوں کو یا ان کے اونٹیں جو اونٹ ہیں ان کے چہرے پہ مارو۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور انہوں نے دیکھا کہ حذیفہ جو ہیں، حذیفہ ابن الیمان، وہ آگے آ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے، انحدروا جميعا، وہ سب بھاگ گئے اور پہاڑی سے نیچے چلے گئے۔ وجعل الرجل يضرب رواحله لهم، اور حذیفہ جو تھے وہ ان کے سواریوں کے چہرے پہ مار رہے تھے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ انما نحن اصحاب احمد، انہوں نے کہا ہم تو صحابہ ہیں، وهم متلثمون لا يرى شيء الا اعينهم، وہ سب اپنے چہرے پہ نقاب تھے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں پیدا تھیں اور کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ فجاء صاحبه بعد من حضر القوم، جب وہ سب چلے گئے تو پھر وہ حذیفہ آ گئے اور پوچھے کہ وہی کہ آپ، ان سے پوچھا کہ پہچان گئے، اور سارا واقعہ وہی ہے، پر زیادہ اچھا۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائے، یہ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین، ابن جوزی ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی کی ہے، چھاپ دار الوطن جز نمبر 1۔ یہاں پر وہی حدیث جو مسلم کی ہے وہ نقل کرتے ہیں، مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھایا نا شروع میں، اسی کی شرح میں کہتے ہیں هذا الحديث يشكل على المبتدئين لأن أهل العقبة إذا أطلقوا فإنما يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له وليس هذا من ذاك۔ کہتے ہیں کہ جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں، یہ حدیث ان کے غلط فہمی کے باعث ہے، کیونکہ جب ہم اہل عقبہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہل عقبہ سے وہی مراد ہوتے ہیں جنہوں نے بیعت کیا تھا مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں نے بتایا نا کہ مسلم نے کاٹ دیا ہے حدیث، مسلم نے ہاف نقل کیا ہے، پچھلا حصہ جو اہم ہے وہ نقل نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ عقبہ اور عقبہ ہے، یہ عقبہ تبوک کے راستے میں ہے، جس میں ایک منافقین کے ایک قوم وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے راستے میں، لیفتکوا بہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کریں، قتل کریں، اساسینیٹ کریں۔ یہ کتاب ہے المحلى بالآثار، تالیف ابن حزم الاندلسی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جزء 12۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں، مرقات میں بھی روایت کیا، شرح مشکات مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری نے جزء 11، یہاں پر صفحہ نمبر 62 میں وہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اس میں پورا واقعہ۔ چلے، اب یہ کون لوگ تھے عزیزوں جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی؟ ٹھیک ہے، سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید۔ ملاحظہ فرمائی عزیزو، کتاب سیر اعلام النبلاء، چھاپ الرسالہ الجزء العاشر، جو سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ یہاں پر عزیزو شافعی کے جو ہیں ترجمے میں صفحہ نمبر 92 ہے۔ کہتے ہیں تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ، کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ما بین الصحابہ جو مشاجرے پیدا ہوئے ہیں ان سے ہم ان کا ذکر نہ کریں، ان کا ہم ذکر نہ کریں، اس کو بس چھوڑ دیں۔ وقتالہم، اور صحابہ کی جو لڑائیاں ہیں اس کے متعلق آپ کچھ نہ کہیں۔ وما زال یمر بنا، اور ابھی تک، حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو دخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک ذہبی جو ہیں وہ ان کی وفات ہے سنہ 748 کی، کہتے ہیں ابھی تک یمر بنا ذلک فی الدواوین والکتب والاجزاء، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک دیوانوں میں، یعنی وہ دیوان بھی کتب کو بولتے ہیں، دیوان میں، کتب میں، حدیث کے جو جزء ہوتے ہیں، چھوٹے کتب ہوتے ہیں، ان میں ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، اس میں صحابہ کا کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کا کی بری باتیں ذکر ہیں۔ ولیکن اکثر ذلك منقطع و ضعیف، لیکن اس میں سے اکثر جو ہیں منقطع حدیث، اس میں سند میں قطع ہے، سند میں جو ہے کچھ حصہ غیر مذکور ہے یا ضعیف ہے۔
یا بعض اس میں بالکل کذب ہیں. وَهَذَا فِي مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارے پاس ہے اور ہم علماء کے سامنے ہیں، لیکن علماء کیوں اپنا ان کا ڈیوٹی ہے کہ ایسی چیزوں کو نقل نہ ہونے دیں، وہ اس کو نقل کرتے ہیں، کتب پہ موجود ہیں یہ چیزیں. اچھا کیا کریں؟ فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ، ہاں ایسے کتابوں کو آپ طے کریں. طے اس کو بولتے ہیں، لپیٹ دینا اس کو، فولڈ کریں، ایسے اور آپ کو فولڈ کریں وَإِخْفَاؤُهُ، اور اس کو چھپا دیں. کیسے؟ ایسی چیزوں کو جس میں صحابہ، کوئی کتاب ہے، کوئی حدیث ہے، اس میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے نہیں بل اعدامہ، نہیں کہتا ہے اس کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں، بل اس کو کیا کرو، اس کو آپ معدوم کریں، اس کو یعنی نابود کریں، اس کو جلا دیں، اس کو دفن کر دیں، ختم کر دیں. کیوں؟ لتصفو القلوب، تاکہ ہم مسلمانوں کا دل صاف ہو جائے، کیونکہ اس میں صحابہ کی بری باتیں ذکر ہوں گی نا، تو مسلمانوں کے دل میں صحابہ کے لیے کچھ خلوص کم ہوگا، صحابہ کے دل میں صحابہ کے لیے شک پیدا ہوگا. وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ، اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے محبت زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے. اس لیے ہمارا کیا ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں مختلف کتب میں صحابہ کے متعلق کیا ذکر ہے. اگر ذکر خیر ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ، اگر ذکر بری باتوں کا ذکر ہے تو چلا دو، اس کتاب ہی کو پھاڑ دو، صفحے کو چیر کے پھاڑ کے اس کو پھینک دو، تاکہ لوگ جو ہیں صحابہ سے زیادہ محبت کریں، وہ ترضی عنہم، صحابہ سے وہ راضی ہو جائیں سب. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْعَامَةِ وَآحَادِ الْعُلَمَاءِ، اور ان چیزوں کو چھپانا، ایسی باتوں کو چھپا دینا، یہ فرض واجب ہے. لوگوں سے بھی چھپا دے اور علماء سے بھی چھپا دے، علماء سے بھی چھپا دے، ٹھیک ہے نا. ایسی باتوں تو ایسے جو روایات ہیں ان کو کیا کریں؟ نابود کریں، جلا دیں. اور یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو عوام نہیں، علماء کو بھی نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں. وقد یرخص، بعض دفعہ اجازت ہوتی ہے کہ مطالعہ کرے، اس کو خلوت میں عالم مطالعہ کرے، خلوت میں عالم اس کو چوری مطالعہ کر دے. وہ ایسا عالم جو منصف ہو اور ہوا سے دور ہو، بشرط ان یستغفر لہم، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب وہ کتاب پڑھے نا، اس میں احادیث ہیں کہ صحابہ کے کرتوت ہیں، تو وہ چپکے سے اس کو پڑھے مطالعے کے لیے، کبھی ضرورت پڑے بعض علماء کے لیے، اور بشرط یہ کہ اس کے لیے استغفار کرے، لیکن وہ بھی بعد میں اس کو جلا دے. تو یہ عزیزو، یہ صرف ایک نمونہ میں آپ لیے پیش کرتا ہوں. ایک اتنے بڑے محدث کا، اتنے بڑے عالم ہیں جو جرح و تعدیل کے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو پرنٹنگ پریس نہیں تھا، آپ کو پتا ہے. یہ سنہ 748 کی ان کی وفات، اور یہ صرف ان کا، ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ ذہبی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شروع سے ان کا طریقہ کار تھا، صدیوں سے اب تک جاری ہے، اب تک. اور یہ سینسرشپ کے جو لیئرز ہیں، سینسرشپ کے جو ہر دور میں سینسر کرو، ہر دور میں چلا دو، ہر دور میں احادیث کو چینج کرو، اس زمانے سے شروع ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانے سے شروع ہوا، اب تک جاری ہے. تو پرانے زمانوں میں کیا تھی؟ کتابیں بہت کم تھیں. کتابیں کیا ہوتی؟ کتابوں کی کتابت ہوا کرتی تھی، کتابت ہاتھ سے. اگر آپ کو بخاری کا کوئی نسخہ چاہیے نا، تو آپ کو کوئی کاتب ہو کتاب کا جس کے خط اچھا ہو، اس سے کہنا ہوتا ہے اس کے اتنے پیسے دے دو، وہ بھی 3 مہینے 4 مہینے، اس کو جتنا ٹائم لگے کتابت کر کے وہ آپ کو دے دیتے. اور ہر شخص کتاب نہیں خرید سکتا تھا، کیونکہ اس میں مین پاور، اس میں بہت پیسے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور مختلف کتب کے نسخے بہت کم ہوا کرتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب جب یہ پتا چلا، اب کیا ہے، اب مثلا ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب ہے، اس کے ایک دفعہ چھاپ دیتے ہیں 20,000 نسخے بازار میں آ جاتے ہیں، وہ مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح تو نہیں تھا پرانے زمانوں میں. تو ایسے کتابیں جن میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر ہو، ان کو جلانے کا حکم بہت زیادہ تھا. مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی آپ مجھے اجازت دیں. اب یہ جو ہے، یہ بات اور یہ باب بہت وسیع باب ہے. یہ کتاب ہے کتاب السنہ
حافظ ابو بکر احمد ابن محمد الخلال کی، متوفا ہے سنہ 311 کی، ان کی وفات ہے سنہ 311۔ یعنی یہ ابن جریر طبری، ترمذی، ان لوگوں کے تک ان سب کو دیکھا ہے اس نے۔ مثلا تو اس وقت اس کا عمر 70 سال تھا، تو اس نے بخاری کا زمانہ بھی اس نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ رائل نشر و توزیع سنہ 1989 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک مطلب دکھاؤں اس کتاب میں عزیزو، علی کتب الاحادیث التي فيها الطعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کا تغلیظ کہ یہ بات نہایت ہی غلط ہے، اس بات کی نہایت مذمت کہ کتب حدیث میں وہ احادیث نقل کیا جائے جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہو، تو ذکر پوری باتوں کا ذکر، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو بہت سارے روایت نقل کرتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بھلے کہ میں احمد ابن حنبل کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ یہاں پر محدثین ہیں نقل کرتے ہیں ایسے احادیث کہ اس میں صحابہ کے متعلق ہیں، معاویہ نے یہ کیا، عمرو بن العاص نے یہ کیا، مثلا فلانے نے شراب کیا تھا، فلانے نے زنا کیا تھا، اس پہ حد چلی تھی، مختلف باتیں، یا ابو بکر کے متعلق اس میں کیا ہے کہ ایسے احادیث ہیں جو اس طرح کے ہیں، تو انہیں کہا نعم یستحل صاحب هذه الاحادیث الردیہ الرجم، تو اس نے کہا میرا فتویٰ یہ لیکن کہ ایسے احادیث کو جس میں صحابہ کا اس طرح کا ذکر ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کے شخص کو سنسار کیا جائے۔ احمد بن حنبل اتنا بڑا عالم، اس کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سینسرشپ آپ دیکھیں کہ سینسرشپ کتنا سخت ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص اگر حدیث نقل کرے تو وہ کیا اس کے حدیث کو، اس کے کوئی حدیث نقل کسی کو جرأت ہے جب آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی حدیث نقل کرے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان کا کوئی اس طرح کا ذکر ہو، اس کو سنسار کیا جائے، کسی کو جرأت ہے کہ حدیث نقل کریں؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کی، مثلا اس میں بہت سارے باتیں ہیں اس طرح۔ سفر حدیث نمبر 818 کہ سلام ابن ابی مطیع، سلام ابن ابی مطیع کون ہے؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ رجال بخاری مسلم اور بہت ثقہ، بہت عظیم وہ ہے، محدث ہے۔ اس نے ایک کتاب لیا ابو عوانہ کا، وہ ابو عوانہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون ہے، وہ بھی بخاری مسلم بہت نہایت عظیم محدث ہے، اس کا کوئی تصنیف تھی اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، فأحرق احادیث الاعمش تلک، اور وہ احادیث سلیمان بن مہران الاعمش کی احادیث، وہ بھی نہایت ہی عظیم محدث، اس میں اعمش کی کچھ روایات تین، کس نے نقل کیا ان سے؟ ابو عوانہ نے ان سے نقل کیا، تو اس نے سلام بن مطیع نے ان سب کو جلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ احمد بن حنبل سے بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے، یعنی مثلا 150 سنہ 160 170 اس زمانے کی بات یا اس سے بچہ۔ تو یہ روایت جو میں نے آپ کو دکھایا نا، وہ کیا تھا؟ سلام ابن ابی مطیع، اس نے کتاب لیا، کس کا کتاب لیا؟ ابو عوانہ کا، اس میں اعمش کی احادیث تھیں، اس نے وہ احادیث جلا دی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو یہ ان کے دکھاؤں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں عزیزو، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں اب یہ مثال کے طور پہ دکھا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء السابع۔ سلام ابن ابی مطیع یہ راوی ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، الامام الثقہ القدوہ، امام ہے ان کا، ثقہ ہے، قدوہ ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا ثقہ ہے، صاحب سنہ ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ بصرہ میں سب سے وائز آدمی، سب سے حکیم آدمی یہی ہے۔ نسائی نے کہا کہ ثقہ ہے، ایک دفعہ کہا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَرَى أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ نَسَبَهُ إِلَى الضَّعْفِ، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ کہے یہ ضعیف ہے۔ کس کو؟ سلام ابن ابی مطیع۔ اچھا، اس نے کیا تھا؟ اس نے کتاب لیا تھا ابو عوانہ کے، تصنیف لیا تھا، ابو عوانہ کی تصنیف لیا تھا، اور اس میں اعمش کی احادیث تھے جس میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر تھا، اس نے جلا دیا۔ تو ابو عوانہ کون ہے عزیزو؟ کتاب سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 8، صفحہ نمبر 217، ابو عوانہ
ابو عوانہ آئین یعنی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو ماجہ اور ترمذی یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، 6 کے 6 اس سے روایت کرتے ہیں کتب الستہ۔ وہ الامام الحافظ الثبت محدث البصرہ، بصرہ میں سب سے بڑا محدث اس زمانے میں یہی تھا، اس کا نام ہے الوضاح ابن عبداللہ الیشکری الواسطی البزاز، یہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، بزاز تھا، لیکن یہ علم حدیث میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ اچھا، کہا احمد بن حنبل نے فرمایا یہ صحیح الکتاب ہے، عفان ابن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا کثیر العجم والنقطی، کتاب میں یہ سب اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے نا، یہ نقطے بھی لگاتا تھا اپنی کتاب میں، کثیر العجم، عجم بھی ہوتے ہیں نقطوں کو، یہ کتاب میں علامات لگاتا تھا، نقطے لگاتا تھا تاکہ حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس شخص کا کتاب لیا کس نے؟ سلام ابن ابی مطیع نے، اس میں کس کی احادیث سے؟ اعمش کی احادیث۔ اعمش کون ہے؟ سیر اعلام النبلہ، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء 6، یہ اعمش ہے۔ سلیمان ابن مہران، صفحہ نمبر 226، سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدثین، قراء کا بھی شیخ ہے، محدثین کا بھی سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا، اس نے انس بن مالک سے بھی اس کی ملاقات ہے، یعنی تابعی ہے، خود انس سے خود روایت کیا اس نے، بھلے وہ اتنا بڑا عالم، بخاری مسلم سب اس سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سفیان الثوری نے کہا کان الاعمش اقرأهم لکتاب اللہ واحفظهم للحدیث وعلمهم بالفرائض۔ سفیان الثوری کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اعمش قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا، حدیث کا سب سے بڑا حافظ تھا، فرائض کا میں سب سے زیادہ افقہ عالم کون تھا؟ اعمش تھا۔ یحییٰ القطان نے کہا علامۃ الاسلام، مسلمانوں کا علامہ، عالم اسلام کا علامہ، اتنا زیادہ اس کی تعریف ہے بھائی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کی طرف عزیزو، وہی حدیث جو اچھا حدیث نمبر 818، سلام ابن ابی مطیع نے عوانہ کی کتاب لیا اور اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کیا ذکر تھا اصحاب نبی نے؟ اس کے کرتوت تھے نا۔ فاحرق احادیث الاعمش، تلك وہ اعمش کی احادیث تھے، شیخ الاسلام امام المقرئین کی حدیث، علامۃ الاسلام کی احادیث، سب صحیح احادیث تھی نا، اس کو جلا دیا۔ اچھا، یہ سمجھ گئے بھائی کہ ان کے سینسرشپ یا ان کا جا رہا ہے، احادیث کو جلانا وہ کب زمانے سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کی زیادہ جو تاریخ آئے گی ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جب حدیث پہ بات کریں گے، یہ تو ایک مقدمہ تھا۔ اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے عزیزوں، اب اصل بات کی طرف آ رہے، وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش، غزوہ تبوک میں منافقین تو نکلے دیں گے، اور احادیث جو میں نے بھی دکھایا ان میں سے اور قرآن کے آیت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینئر صحابت ہے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم سے احسان تھا، انہوں نے نمک حرامی کی، صحیح ہے نا، یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ اب یہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے میرے عزیز؟ وہ احادیث جلانے والے وہ چکر بھی تو ان کے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں المحلى بالآثار، تصنیف ابن حزم اندلسی۔ یہ ابن حزم جو ہیں ان کی وفات ظاہراً سنہ 450 کے لگ بھگ، 454 یا 456 اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پرانے ہیں، اس زمانے میں تو احادیث بہت سارے ہوتے تھے نا، احادیث کے کتب، احادیث جن کو ابھی تک جلایا نہیں گیا ہے، ان کے زمانے میں تو بہت تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ متاخرین علماء میں سے نہیں، بہت خود قدیم علماء میں سے ہیں، یہ جو ہے ابن حزم ہے۔ المحلى بالآثار الجزء الثانی عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ سند 1425 میں چھپی ہے کتاب، یہاں پہ صفحہ نمبر 156، مسئلہ نمبر 2203۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں؟ ومن طریق مسلم حدثنا زہیر بن حرب، مسلم ابن حجاج نیشابوری کے طریق سے زہیر ابن حرب نے ہمارے لیے حدیث کی ہے، اس نے روایت کی ہے۔ اس نے کہا
انبأنا احمد الکوفی، احمد کوفی نے ہمیں حدیث کی ہے اور انہوں نے روایت کی ہے الولید ابن جمع سے، ولید ابن جمع، ولید ابن جمع میں نے دکھایا تھا مسلم میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھو. قال ابو الطفیل حدثنا ابو الطفیل، ابو الطفیل نے ہمیں انبأنا حدثنا، اس نے ہمیں خبر دی. کان، پھر وہی کہ وہ 15 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اسی حدیث کو نقل کیا. پھر آگے اگلے والے صفحے میں تو عزیزو ایک دو صفحے کے بعد صفحہ نمبر 160 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَ سَاقِطٌ، کہتے ہیں ہم حذیفہ کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ لِأَنَّهُ مِن طریق الولید ابن جمع، کیونکہ یہ ولید ابن جمع کے طریق سے نقل کی گئی ہے. اچھا کیا ہوا ولید ابن جمع میں ایسی کیا بات ہے؟ ہاں نکتہ یہاں ہے، وہ ہالکن، یہ بہت گناہگار شخص ہے ولید ابن جمع، گناہگار شخص ہے، بہت فاسق آدمی ہے. ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ولا نراہ يعلم من ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ہم نہیں جانتے ولا نراہ يعلم من وضع الحدیث، ہم ہماری رائے میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس حدیث کو کس نے وضع کیا. ولید ابن جمع کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کس نے حدیث کو، جھوٹی حدیث کو کس نے بنایا ہے. اچھا فإنه قد روى، بس بتحقیق کہ ولید ابن جمع نے حدیث روایت کی ہے اخبارا، بہت سارے احادیث، ان حدیث میں یہ موجود ہے فیہا ان ابا بکر، کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، وطلحہ نے، سعد وقاص نے ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقاءه من العقبۃ فی تبوک، کہ ان لوگوں نے ابو بکر، عمر، طلحہ اور سعد بن وقاص، سعد بن مالک، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان کو تبوک میں پہاڑی میں سے گرا دیں. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیں، پرانے زمانے میں احادیث بہت تھی، ان احادیث کو جلایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، ان کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ صدیوں سے جاری ہے. لیکن ابن حزم شہادت کیا دے رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے کہ ولید ابن جمع تو بڑا گناہ کار آدمی ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں احادیث کو کس نے وضع کیا. کون سے احادیث؟ ہاں اس نے بہت سارے اخبار نقل کیے، ان اخبار میں اسم مذکور ہے، ان حدیث میں اسم مذکور ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص، ان لوگوں نے، یہی لوگ تھے جنہوں نے قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ ان کو پہاڑی سے گرا کے شہید کر. ٹھیک ہے نا، پھر وہ کہتا ہے وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ الْمَوْضُوعُ، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے. يَطْعَنُ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِعَهُ، اللہ تعالیٰ جس نے جھوٹ کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا. لیکن عزیزو یہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، کیوں جھوٹ ہے؟ کہتا ہے ولید ابن جمع نے روایت، اور ولید کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے اس کو حدیث کو بنائی. میرے عزیزو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہادت دے رہا ہے تو ابن حزم کے زمانے میں اس میں بہت ساری احادیث تھی کہ اس میں اس کے نام موجود، ان گروہ نے جنہوں نے یہ کام کیے تھے ان کے نام موجود. ٹھیک ہے نا، ان کے نام موجود تھے کہ یہ لوگ نے اب لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے، لیکن قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جن کا نام موجود ہے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص، انہوں نے کوشش کی تھی قتل کرنے کی، تو ان کا نام ہمیں مل گیا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ولید ابن جمع خود جو ہے وہ کیا ہے؟ فاسد ہے، اس لیے کہ اس نے یہ روایت کی ہے، اس لیے کہ اس نے روایت کی ہے. اس کا جواب اور یہ کہ اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ ان حدیث کو کس نے وضع کیا. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ولید ابن جمع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث کو وضع کیا، تو آپ نے سب اسانید دیکھا کہ ولید ابن جمع خود روایت کرتے ہیں کس نے؟ عامر ابن واثلہ سے. عامر ابن واثلہ خود صحابی ہیں، خود صحابی ہیں. وہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی جناب ابن حزم کہ ولید ابن جمع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث، جھوٹی احادیث بنائی ہیں. ولید ابن جمع وہ تو خود صحابی سے نقل کرتا ہے. کیا آپ کے نزدیک یہی ہے کہ صحابی بھی حدیث وضع کر سکتا ہے؟ وہ تو سب اس نے کس نے نقل کیا ہے؟ ابو طفیل سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ بات تو بالکل باطل ہے. دوسری بات، جب ہم جہاں ان کی جو بات ہے میرے عزیز کے ولید ابن جمع گناہگار آدمی ہے، فاسد آدمی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے یہ احادیث نقل کی ہے. دیکھیں
جو جرح ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہمیشہ جرح کا سبب پوچھنا پڑتا ہے. جرح بدون سبب، کوئی کسی راوی کو جرح کرتا ہے بدون سبب کہ وہ فلانی فاسق ہے فاجر، اس کی جرح بالاجماع غیر مسموع ہے، غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ فلانی شخص ضعیف ہے، فلانی شخص فلان ہے، فلانی شخص کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اگر کہ وہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کی غیر مسموع ہے. سبب اس نے بتا دیا ابن حزم نے. سبب کیا ہے؟ سبب اس کی نہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، سبب اس لیے کہ اس نے صحابہ کے خلاف، صحابہ کے نام لے کر اس نے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. صرف اس کا جرم اتنا ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ آپ جو اس کی جرح کر رہے ہیں، جرح کی سبب صرف آپ کا تعصب ہے. آپ اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہالک ہے، اس کے حدیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس نے یہ حدیث نقل کی. یہ حدیث نقل کیا تو یہ تو آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جرح کر رہے ہیں. اس عورت کو کوئی وجہ نہیں ہے. میرے عزیز، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ ولید بن جمع کس مسلم کے، صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا. اچھا ایک منٹ آپ صبر کیجئے. یہ کتاب حدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، چھاپ دار الفکر، سنہ 1428 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 458، الفصل التاسع. وَيَنبَغِي لِكُلِّ مُنصِفٍ، ہر منصف انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب کوئی صاحب صحیح، یعنی بخاری مسلم جو صحیح کے مصنف ہیں، کسی بھی راوی کی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک عادل ہے اور وہ صحیح و ضبط ہے اور وہ حدیث سے غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب بخاری کہتا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سب روات اس کے نزدیک عادل ہیں، ان کے نزدیک وہ جو ہے ان کا حافظہ صحیح ہے، ضبط صحیح ہے، اور وہ حدیث نقل کرتے ہوئے وہ حدیث کے معنی سے غافل نہیں ہے. ولا سیما، پھر یہ بھی انصاف کے ساتھ دیکھو، اگر آپ دیکھو کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، پوری امت کا اجماع ہے، بخاری بھی صحیح ہے، مسلم بھی صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے پاس اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے رجال کیا ہے؟ بمثابت اطباق الجمہور علی تعدیل من ذکر فیہ، کہ سب بخاری مسلم کے سب رجال کیا ہیں؟ سب عدول ہیں. یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 76 میں کہتے ہیں اصح الکتب کیا ہے؟ اصح الکتب بخاری ہے، سب سے صحیح کتاب بخاری، پھر مسلم ہے. ورواتہما، بخاری مسلم کے جو راوی ہیں، قد حصل الاجماع، اتفاق یعنی اجماع، علی القول بتعدیلہم، کہ یہ سب عادل عدول ہیں، پوری امت کا اجماع. ٹھیک ہے؟ وہ شیعوں کو تو امت سے مانتے نہیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں پوری امت کا اجماع. یہ کتاب قطع الولی علی احادیث الولی، تالیف الشوکانی، چھاپ دار الکتب الحدیثہ بمصر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 230 میں وہ بخاری و مسلم کی کوئی حدیث نقل کر کے کہتے ہیں لا حاجت لنا فی الکلام علی رجال اسنادہ، اس حدیث کے سند پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقد اجمع اہل هذا الشأن ان احادیث الصحیحین او احدہما، سب علم حدیث کے علماء نے سب کا اجماع ہے کہ احادیث بخاری مسلم یا ایک بخاری، صرف بخاری یا مسلم کے جو احادیث ہے، کلھا من المعلوم صدقہ، اس سب کے احادیث جو ہیں سب کے سب احادیث صحیح ہیں، بالمقبول المجمع علی ثبوتہ، اور سب کے سب کیا ہیں؟ اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہیں. وعند هذا الاجماعات تندفع كل شبهة وتشكيك، اور اس اجماع کے ساتھ ہر قسم کا کسی بھی شبہ پہ ہم بیان نہیں کریں گے، دھیان نہیں دیں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ الکلام علی اسناد بعد هذا لا یاتیها بفائدۃ یعتد بها، سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بخاری مسلم کے روات ہیں سب، اس میں سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں. اچھا جب یہ پتہ چلا عزیزو تو ہم نے دکھایا آپ کو کہ ولید بن جمع وہ مسلم کے روات میں سے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے متعلق اس شخص کا کیا نام ہے، اس کا ابن حزم کا جرح کرنا کہ اس لیے اس نے روایت کی ہے، وہ قتل کی روایت،
قتل کے منصوبے کی روایت اس نے نقل کی، اس لیے وہ فاسد آدمی ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کتاب تاریخ و اسماء الثقات للحافظ ابی حفص عمر بن شاہین متوفہ 385، چاپ دار السلفیہ، جو سن 1984 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، باب الواو صفحہ 245 میں قال احمد بن حنبل نے کہا الولید بن جمیع لیس به باس، احمد نے کہا کہ ولید بن جمیع کے حدیث میں کوئی مشکل نہیں، لیس به باس، اس کے حدیث میں کوئی کسی قسم کی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ سؤالات ابی داود سلیمان ابی داود، سؤالات ابی داود صاحب السنن، احمد بن حنبل سے ابو داود سجستانی کی جو سؤال ہیں جرح و تعدیل میں، ٹھیک ہے، یہ کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ مکتبۃ العلوم والحکم سن 1994 میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303، قلت لاحمد، ابو داود سجستانی جو سنن ابو داود کے جو مصنف ہے، وہ کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا الولید بن جمیع قال لیس به باس، اس نے کہا کہ اس کے حدیث میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے اس کے حدیث میں۔ یہ کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، تالیف ابن ابی حاتم الرازی، ٹھیک ہے عزیزو، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8، باب العین، الولید ابن عبداللہ ابن جمیع الزہری روا عن ابی الطفیل، ابو طفیل سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا ولید کے متعلق، کہاں لیس به باس، تو اس نے فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے حدیث میں ضعف نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے فرمایا الولید ابن جمیع ثقہ، ولید ابن جمیع ثقہ ہے۔ اچھا، سئل ابی عن ولید ابن جمیع فقال، اچھا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد سے، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں میرے والد ابو حاتم الرازی سے کسی نے پوچھا ولید ابن جمیع کے متعلق، تو انہوں نے کہا صالح الحدیث، فرمایا اس کی حدیث بہترین حدیث، صحیح حدیث نقل کرتا ہے وہ۔ اچھا، کہتا ہے کہ میں نے حافظ ابو زرعہ سے پوچھا ولید ابن جمیع کے متعلق، قال لا بأس به، اس میں کہ حدیث میں کسی قسم کی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کی بأس نہیں ہے، ضعف نہیں ہے، شک نہیں، شبہ نہیں۔ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد السادس، چاپ دار صادر بیروت۔ یہاں پہ الولید ابن جمیع، ولید ابن عبداللہ ابن جمیع الخزاعی من انفسهم، یعنی قبیلہ بنی خزاع میں سے ہے، وہ خود بنی خزاع میں سے، موالی بنی خزاع میں سے نہیں ہے۔ وکان ثقة وله احادیث، ثقت اور احادیث بھی انہوں نے نقل کی ہیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، مجلد نمبر 31 سن 1992 میں چھپی ہے، بمؤسسہ رسالہ بیروت میں، صفحہ نمبر 35۔ ولید ابن عبداللہ ابن جمیع الزہری الکوفی، بخاری نے بھی اس سے روایت کیا، یعنی بخاری نے روایت کی ہے ادب مفرد میں، اچھا، مسلم نے روایت کیا اس میں اپنی صحیح میں، ابو داود، ترمذی، نسائی سب نے اس سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ لیس به باس، اس کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں۔ یحییٰ بن معین نے اس کی توثیق کی ہے، اجلی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، ابو زرعہ نے کہا اس کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں ہے، ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث ہے۔ عامر بن علی کہتے ہیں کان یحییٰ بن سعید لا یحدثنا ولید بن جمیع، یحییٰ بن سعید ولید بن جمیع سے حدیث نقل نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے پلٹ گئے، مرنے سے پہلے پھر بھی انہوں نے شروع کیا تھا حدیث نقل کرنا ولید بن جمیع سے، یعنی ان کی رائے بدل گئی تھی کہ یہ ثقہ ہے۔ ابن حبان نے ان کو کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے، بخاری نے ادب مفرد میں ان سے روایت کیا، اور سب باقی سب نے ان سے روایت کیا، ابن ماجہ کے علاوہ، ابن ماجہ نے نقل نہیں کیا، باقی ترمذی، ابو داود، نسائی، مسلم سب نے ان سے حدیث نقل کی۔ ٹھیک ہے نا عزیزو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا عزیز کہ صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ نے غزوہ 9 ہجری میں تبوک سے واپسی پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔
ہمارے پاس جو معروف مشہور کتب فی الحال ہیں اس میں ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے کہ کون صحابت ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ سینئر صحابت ہے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا احسان بڑا تھا، لیکن انہوں نے نمک حرامی کی تھی اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ ابن حزم کے جو سنہ 450 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے احادیث، بہت سارے احادیث ہیں ولید ابن جمعہ سے، جس میں ذکر ہے کہ وہ قتل کرنے والے لوگ کون تھے، ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، طلحہ تھا اور سعد بن وقاص تھے، ان میں شامل تھے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ولید ابن جمعہ نے ان کو روایت کی لیکن ولید ابن جمعہ تو ثقہ ہے، رجال مسلم میں سے، رجال مسلم سب بالاجماع آپ کے نزدیک عادل ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی جو جرح ہے وہ جرح صرف اسی لیے ہے کہ اس نے یہ حدیث نقل کیا، کیونکہ ولید ابن جمعہ تو بہت پرانا ہے، وہ اس نے عامر ابن واثلہ سے نقل کیا، وہ تو صحابہ کو بھی دیکھا، اس کی وفات تو بہت پہلے کی ہے، وہ 300 سال پہلے مر چکا ہے ابن حزم سے۔ ابن حزم اس کی جرح صرف اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے حدیث نقل کی، تو پتہ یہ ثابت ہوا، بات ثابت ہے عزیزو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ٹھیک ہے نا عزیزو۔